بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا طريق له ولا ند له ولا ضد له لا مثل له ولا مثال له لا نظير له ولا وزير له ولا نصير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھیں. احترام کے قابل بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، کچھ عرصہ سے آپ کے سامنے آیت الکرسی کا ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے. الحمدللہ بفضل اللہ آیت الکرسی کے سلسلے کا آج یہ 14واں بیان ہے. پچھلے بیانات میں آپ نے سنا کہ عبادت کی 3 قسمیں ہیں: مالی عبادت، بدنی عبادت اور
عبادت نہیں ہے بلکہ ساری عبادتوں کا مقصد اور نچوڑ ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، جتنی عبادتیں ہیں سب عبادتوں کا خلاصہ، سب عبادتوں کا مقصد، سب عبادتوں کا نچوڑ وہ ہے دعا اور سور پکار۔ دعا کے سلسلہ میں آپ کے سامنے یہ بیان جاری تھا کہ اللہ کے محبوب پیغمبروں پر بھی جب کوئی مشکل وقت آیا، جب وہ کسی مصیبت سے دوچار ہوئے، جب انہیں کوئی تکلیف پہنچی، تو ان انبیاء کرام نے اس مشکل وقت میں صرف اور صرف اپنے اللہ کو پکارا۔ ایک اور بات میں آپ کے کوشش بنا کر دوں، انبیاء کرام علیہ السلام پر تکلیفیں اور مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ یہ سوال ذرا غور طلب ہے کہ انبیاء کرام اللہ کے خاص بندے، اللہ کے محبوب بندے، اللہ کے انتہائی پیارے بندے، ساری کائنات کے اندر ساری مخلوقات میں سے سب سے زیادہ جن ہستیوں کے ساتھ اللہ کو محبت اور پیار ہے وہ ہستیاں کون ہیں جی؟ انبیاء کرام۔ اور پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ انبیاء کرام اللہ کے خاص نمائندے بن کر دنیا کے اندر مبعوث کیے جاتے ہیں، اور انبیاء کرام گناہوں سے، غلطیوں سے بالکل مبرہ اور پاک ہوتے ہیں، یعنی معصوم ہوتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کے انتہائی کاربار بندے، اللہ کے انتہائی محبوب بندے، اللہ کے انتہائی پیارے بندے گناہوں سے بالکل مبرہ اور پاک اور صاف، ایسے بندوں پر تکلیفیں اور مصیبتیں کیوں آئی؟ وجہ کیا؟ میرے اوپر مصیبت آئے، آپ کے اوپر آئے، ہو سکتا ہے ہمارے گناہ کا نتیجہ ہو سکتا ہے ہماری کوئی غلطی ہو سکتا ہے اللہ کی پکڑ ہمارے اوپر آ چکی ہو۔ انبیاء کرام تو ان تمام چیزوں سے پاک ہوتے ہیں، پھر اللہ نے انبیاء کرام کو مصائب کے اندر، مشکلات کے اندر، تکلیفوں اور بیماریوں کے اندر اللہ نے کیوں ڈالا؟ یہ ایک سوال ہے، اور اس سوال کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ انبیاء کرام ساری مخلوقات میں سے اللہ کے بعد سب سے زیادہ رتبہ اور مقام کن کا ہوتا ہے؟ نبیوں کا۔ لوگوں کے رہنما ہوتے ہیں، مبتلا ہوتے ہیں، اللہ کے ساتھ خاص ان کا تعلق ہوتا ہے، اللہ ان کے ہاتھوں پہ معجزات بھی ظاہر کرتا ہے۔ تکلیفیں آنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ بندوں کو یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ ایسا نہ ہو عقیدت و احترام کی زیادتی میں شاید تم انبیاء کرام کو الہ اور معبود سمجھنے لگو، شاید تم
ان نبیوں کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھنے لگو، شاید تم انہیں مختار کل سمجھنے لگو کہ نبیوں کو اللہ نے طاقتیں دی ہوتی ہیں، یہ چاہے تو کسی کو نفع دے، چاہے تو کسی کو نقصان دے، یہ مختار ہوتے ہیں، با اختیار ہوتے ہیں۔ اس بنیاد کے ستے باب کے لیے اللہ نے نبیوں پر تکلیفیں وارد فرمائی تاکہ نبیوں کی الوہیت کا کوئی قائل نہ ہو سکے۔ جب ان پہ مصیبت آتی ہے تو نتیجہ صاف طے ہے کہ جس کے اپنے اوپر مصیبت آ جائے وہ دوسروں کی مصیبت دور کرنے والا، جو خود کسی مشکل سے دوچار ہو جائے وہ دوسروں کی مشکل کشائی کرنے والا نہیں ہوتا۔ یہ بنیادی حقیقت ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ نے اپنے انبیاء کرام پر بھی مسائل اور حالات وارد فرمائے۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے نبیوں پہ مسائل لانے کی کہ انبیاء کرام ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ بنے۔ نبیوں نے کس طرح صبر کیا، نبیوں نے ان مشکلات کے اندر کس طرح عزیمت کا درس دیا، نبیوں نے ان مشکلات کے اندر، ان مصیبتوں کے اندر کس کے دروازے پر دستک دی، کس کا دروازہ کھٹکھٹایا، کس سے مدد مانگی اور کس سے فریاد کی۔ اللہ یہ سمجھانا چاہتا ہے لوگوں، میرے نبیوں پر بھی جب تکلیفیں آئیں، میرے نبیوں پر بھی جب مصیبتیں آئیں، انہوں نے بھی کس کو پکارا؟ اللہ کو۔ جب انہوں نے اللہ کو پکارا، تم نبیوں کے نام لیوا ہو، تم نبیوں کے مقتدی ہو، تم نبیوں کی امتیں ہو، تمہارا حق بھی بنتا ہے کہ جب تمہارے اوپر بھی مشکل وقت آئے کس کو پکارنا ہے؟ اللہ کو پکارنا۔ اللہ یہ مسئلہ ہمیں سمجھانا چاہتا ہے۔ نبیوں کی تکلیفیں، نبیوں کی حالات ذکر کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام ابو بشر ہے، سارے انسانوں کے باپ ہیں۔ آدم علیہ السلام 300 سال تک اس روئے زمین پہ پریشان حال رہے۔ ایک بات ہو گئی تھی، اس کی پاداش میں اللہ نے زمین پر اتار دیا اور آدم علیہ السلام 300 سال تک اس پریشانی کے اندر گرفتار رہے۔ اور پھر اللہ سے سوال کیا کہ یا اللہ، تو مجھ سے راضی نہیں ہو رہا، میں نے جو زیادتی کی تھی، یا اللہ تو اسے معاف نہیں کر رہا، یا اللہ تو معاف کرا، میں کون سی دعا مانگوں، میں کس طرح تجھے پکاروں تاکہ میرا کیا ہوا کام وہ دور ہو جائے اور مجھے اس کی معافی مل جائے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو دعا سکھائی، وہ دعا حضرت آدم علیہ السلام نے کس سے مانگی تھی؟ اللہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ آدم علیہ السلام نے بھی اس مشکل وقت میں کس کو پکارا؟ یہ ہمارے لیے نمونہ بن رہا ہے یا نہیں بن رہا؟ اور ہمیں یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ سارا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے، اسی لیے تو اللہ کو پکارتے ہیں۔ یہ میں نے بیان کیا تھا پچھلے جمعہ۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے ایک جلیل القدر پیغمبر ہے اور 950 سال تک اللہ کی توحید کی دعوت دینے والے پیغمبر، اللہ کی توحید کے بیان کی پاداش میں روزانہ مار کھانے والے پیغمبر، صبح و شام خدا کی توحید بیان کرنے والے پیغمبر، جب قوم نے ان پر مظالم کی حد کر دی، جب قوم نے ان پر بے انتہا مظالم کیے، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس وقت کس کو پکارا؟ فدعا ربہ، فدعا، بس پکارا حضرت نوح نے کس کو؟ ربہ، اپنے رب کو۔ انی مغلوب فانتصر، یا اللہ میں مغلوب ہوں، یا اللہ میں کمزور ہوں، یا اللہ تم میری مدد کرنا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کے مقابلے میں کس سے مدد مانگی تھی؟
یہی پکار حضرت نوح علیہ السلام نے کی. اور پھر آپ جانتے ہیں لمبا قصہ ہے. کشتی جب بنائی گئی قوم پر عذاب آیا, کشتی بنائی گئی, نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی کشتی میں سوار ہوتے ہیں. نوح علیہ السلام نے کشتی میں سوار ہونے کے وقت کس کو پکارا؟ بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم. یا اللہ اس کشتی کا چلنا بھی تیرے حکم سے اور تیرے اختیار سے. کشتیوں کو چلانے والا کون ہے؟ یا اللہ اس کا چلنا بھی تیرے حکم سے تیرے اختیار سے ہے. تیرے نام کی میں مدد طلب کر رہا ہوں. ومرساہا اور اس کا رکنا بھی تیری مشیت اور تیری مدد سے. حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں بیٹھ کر کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا. اور پھر آپ جانتے ہیں نوح علیہ السلام جب غرق ہو گیا کفر کی وجہ سے, شرک کی وجہ سے, حضرت نوح علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ میرا بیٹا غرق ہو جائے. چاہتے تھے کہ نہیں چاہتے تھے؟ نہیں چاہتے تھے میرا بیٹا غرق ہو جائے, میرا بیٹا طوفان کی لہروں کی نظر ہو جائے. نوح علیہ السلام نے بیٹے کی غرقابی کے بعد کس کو پکارا؟ نادا نوح الرب, نادا نوح الرب. کس کو پکارا؟ اپنے رب کو پکارا. رب ان نقلی من اہلی, یا اللہ میرا بیٹا میرے خاندان میں سے تھا. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. یا اللہ یہ میرا بیٹا تھا, میرے خاندان میں سے تھا, میرا خون اس کی رگوں میں دوڑتا تھا. یا اللہ میرا سگا بیٹا تھا, اسے تم نے کیوں ہلاک کر دیا؟ یہ کیوں ہلاک ہو گیا؟ تیرا تو پتا تھا کہ جو تیرے ہوں گے نا وہ کبھی ہلاک نہیں ہوں گے. اللہ نے جواب دیا میرے پیغمبر یہ تیرا نہیں تھا, یہ تیرا نہیں تھا. انہ لیس من اہل انہ عمل غیر صالح. یہ تیرا نہیں تھا میرے پیغمبر. اب تو اس کی سفارش میں آپ نے زبان کھولی ہے. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم. آئندہ اپنے بیٹے کے حق میں زبان کھولنے کی بھی اجازت. نوح علیہ السلام نے کس کو پکارا مشکل وقت میں؟ اللہ کو. ایک اور پیغمبر ہے, ایک اور پیغمبر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں اللہ کی توحید کے سب سے بڑے داعی. قوم نے کیا سلوک کیا, وقت کی حکومت نے کیا سلوک کیا, اور آج ابراہیم علیہ السلام پہ یہ مشکل آ گئی, یہ مصیبت آ گئی کہ آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا جا رہا ہے. کہاں ڈالا جا رہا ہے؟ اللہ کا نبی, اور اسے آگ کے اندر ڈالا جا رہا ہے. چہرہ تیار کیا گیا, آتش کدا ایک بہت بڑا تیار کیا گیا, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک منجبین کے دہانے کے اندر, توپ کے دہانے کے اندر باندھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رکھ دیا گیا. توپ ہے وہ ایک جگہ پہ نصب ہے, اور اس کے دہانے میں جہاں گولا رکھا جاتا ہے وہاں آج توپ کے دہانے میں کس کو رکھا گیا؟ اللہ کے پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ کو رکھا. دیکھیں اللہ کی قدرت کی نہریاں. ابراہیم علیہ السلام وہاں توپ کے دہانے کے اندر مکمل بندے ہوئے پڑے ہیں, اور جب یہ منظر اللہ کے فرشتوں نے دیکھا فرشتے بے قرار ہو گئے. یا اللہ تیرا پیغمبر, یا اللہ تیری توحید کے پیچھے یہ اتنے بڑے آزمائش. یا اللہ خلیلوں کا یرغا فی النار. یا اللہ تیرا خلیل, تیرا دوست, یا اللہ تیرا خچر, تیری توحید بیان کرنے والا آج آگ میں جا رہا ہے. مولا کیا ہو رہا ہے؟ اللہ نے جواب دیا فرشتوں ہوگا خلیلی, ہوگا خلیلی, وہ میرا خلیل ہے. لیس لی خلیل غیرہ, اس کے سوا دنیا کے اوپر زمین کے اوپر میرا کوئی خلیل نہیں ہے. وَأَنَا رَبُّهُ, اور میں اس کا رب ہوں. لا رب لہ غیری, میرے سوا اس کا کوئی رب نہیں ہے. فرشتوں تم کہتے ہو ابراہیم پہ مصیبت آ گئی, ابراہیم پہ تکلیف آ گئی. وَإِنِ اسْتَغَاثَكُمْ فَأَغِيثُوهُ, اگر میرا ابراہیم تمہاری مدد قبول کرتا ہے جاؤ مدد کر کے دیکھو, جاؤ تم تسی بھی صدر ڈالو, کرو مدد میرے پیغمبر کی.
جب توپ کے دہانے سے پھینک دیا گیا بین النار والجبین، ابراہیم علیہ السلام نہ آگ میں ہے اور نہ توپ کے دہانے میں ہے، فضا کے اندر پیغمبر کا وجود وہ آ رہا ہے کہاں آ رہا ہے؟ سیدھا آپ نے جلدی بڑی جلدی حضرت جبریل علیہ السلام اللہ سے اجازت لے کر آئے اور کہنے لگے کہ اللہ تیرا پیغمبر آگ میں جا رہا ہے، میں اس کی مدد نہ کروں؟ جبریل علیہ السلام آئے، السلام علیکہ یا خلیل اللہ، اے اللہ کے پیغمبر میں جبریل امین ہوں، آپ کا سلام کہو، آنا جبریل، میں جبریل ہوں، میں آیا ہوں آپ کی مدد کے لیے، اللہ کا میں حاجت ہے، کوئی ضرورت ہے، کوئی مسئلہ ہے، مجھے بتاؤ، کوئی مسئلہ، کوئی حاجت؟ ابراہیم علیہ السلام نے جبریل امین سے فرمایا، جبریل حاجتیں تو بہت ساری ہیں، میں تو غنی تو نہیں ہوں، میں محتاج ہوں، محتاجیوں کے اندر گرا ہوا ہوں، حاجتیں تو بہت ساری ہیں لیکن تیرے ساتھ میری کوئی حاجت اما الیک فلا، جبریل تیرے ساتھ میری کوئی حاجت نہیں ہے، حاجتی الی ربی، میری حاجت کس کے ساتھ ہے؟ حسبی اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، آج میری حاجت وہ کس کے ساتھ ہے؟ مدد مانگوں گا تو کس سے مانگوں گا؟ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس مشکل وقت میں کس کو پکارا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، یعقوب علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہے، ایک بیٹا گم ہو گیا، ایک بیٹا نظروں سے اوجھل ہو گیا، حضرت یوسف علیہ السلام مدتیں گزر گئی، ابراہیم علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے فراق میں رو رہے ہیں اور ان کو یاد کر رہے ہیں، اور اللہ کی قضا سے آج ایسا وقت آ گیا کہ آج حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا بیٹا بنیامین بھی آج نظروں سے اوجھل ہو گیا، آج وہ بھی گم ہو گیا، آج وہ بھی داغے کو بھر کر دے دیا، مصر میں رہ گیا۔ آج یاد آ گئی نا شاید، یوسف پہلے گم تھا اور آج بنیامین بھی دور ہو گیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں سے، اپنی قوم والوں سے علیحدہ ہوئے اور زور سے اپنے اللہ کے سامنے ہو رہے ہیں، یا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ، حضرت یوسف پہ افسوس کرنے لگے۔ بعض والوں نے کہا حضرت یعقوب آپ رو رہے اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے، اللہ تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الحالکین، آپ کو اپنی جان کے دشمن بن چکے ہیں، اتنا رو رہے ہیں اپنے آپ کو ختم کر دیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں آج اپنے غم و الم کی فریاد کس سے کر رہا ہوں؟ میرا غم کس کے سامنے، میری فریاد کس کے سامنے، میں اپنا دکھڑا کس کے سامنے بول رہا ہوں؟ اپنے اللہ کے سامنے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی مشکل وقت میں جب ان کے دونوں بیٹے جدا ہو گئے، اپنی فریاد کس کے سامنے پیش کروائی گی؟ اللہ کے سامنے۔ یہی میں آج آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھو اللہ کے نبی وہ ہمارے لیے نمونہ ہے، اللہ کے نبی ہمارے لیے اسوہ ہے، ہمارے اوپر بھی جب کوئی مشکل وقت آ جائے ہمیں بھی کس کو پکارنا چاہیے؟ اپنے اللہ کو پکارنا چاہیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہے، اللہ نے بہت کچھ دیا۔ ایوب علیہ السلام کوئی معمولی شخصیت کے مالک نہیں تھے، حضرت ایوب علیہ السلام بہت بڑے زمیندار تھے، بڑی زمینیں تھی حضرت ایوب علیہ السلام کی، اور روایات میں یہ بات آتی ہے کہ 500 جوڑے بیلوں کے، دادا نے کتنی جوڑیاں حضرت ایوب دیا؟ 500 جوڑیاں خدا کے پیغمبر کی، بڑی زمین ہے، زرخیز زمین ہے، اللہ کا پیغمبر انتہائی آسودگی کے ساتھ گزارا کر رہا ہے، 500 جوڑیاں ہیں، نوکر ہیں، خادم ہیں اور کام کرنے والے کمی ہیں، بہت سارے بڑے گاؤں ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کے زیر سلطنت، زمینیں بھی ہیں، نوکر بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے، اللہ نے امتحان میں ڈال دیا۔ ایوب علیہ السلام کی ساری زمین دریا ہو، ساری زمینیں کہاں گئی؟
ایوب علیہ السلام رہ گئے اور ان کا گھر کا مکان اور ان کے بیٹے اور ان کی اولاد رہ گئی. پھر خدا کی قدرت دیکھیے، آج حضرت ایوب علیہ السلام پہ وہ وقت بھی آیا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا مکان بھی گر گیا. مکان رہائش والا مکان حضرت ایوب علیہ السلام کا گر گیا اور ان کی اولاد وہ نیچے دب کر، ان کے سارے بچے، ان کے بیٹے، وہ بھی سارے کے سارے دب گئے اور وہ بھی فوت ہو گئے. حضرت ایوب علیہ السلام سے زمینیں چھن گئی، نوکر چھن گئے، مال ڈنگر چھن لیا گیا، اولاد چھن گئی. حضرت ایوب علیہ السلام سے رہائش کا مکان بھی چھن گیا اور اللہ کا پیغمبر آسمان کے نیچے پڑا ہوا ہے. پھر دیکھیے اس پر بھی بس نہیں ہے، ایوب علیہ السلام پہ وہ بھی وقت آیا کہ حضرت ایوب علیہ السلام خود بیمار ہو گئے، بیماری نے گھیر دیا. یہ بیماریاں لانے والا کون ہے جی؟ اللہ. بیماری نے گھیر دیا. ایوب علیہ السلام، ایک ان کی بیوی ہے، ایک حضرت ایوب علیہ السلام. بیماری کتنی ہے؟ ایک دن کی بات نہیں، 2 دن کی بات نہیں. اللہ کا پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے، چارپائی پہ پڑے ہیں. قوم والوں نے چھوڑ دیا، تسی ایسی بیمار ہو گیا نا، لگتے بیتے نیڑے آ جاتے. ایوب علیہ السلام کے جتنے رشتے دار تھے سب نے چھوڑ دیا، بلکہ شہر سے نکال دیا. نکل جاؤ شہر سے، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے. ایک اللہ کا پیغمبر، ایک ان کی بیوی شہر سے باہر جنگل کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور وہاں حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے. 18 سال بڑا لمبا عرصہ ہے بیماری کا. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے. حضرت ایوب علیہ السلام سے ان کی بیوی کہنے لگی کہ ایوب، اللہ سے دعا کرو نا، اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے. حضرت ایوب علیہ السلام کہنے لگے کہ بی بی، میں اللہ کی تقدیر پہ راضی ہوں. میں یہ نہیں کہہ سکتا، اگر میرا اللہ مجھ سے یہ پوچھ لے، میرے پیغمبر 70 سال میں نے تجھے صحت کے عطا فرمائے تھے، ابھی تو 18 سال گزرے ہیں بیماری کو. میرے پیغمبر اتنے جلدی گھبرا گئے. فرماتے ہیں امتحان ہے، امتحان ہے، جو میرے رب کو منظور ہے وہی ہوگا. اور پھر آپ جانتے ہیں شیطان نے حملہ کیا حضرت ایوب علیہ السلام کے ایمان پہ آج حملہ کیا. جب ایسے حالات ہوتے ہیں نا، اللہ معاف کرے، میرے اوپر، آپ کے اوپر وہ وقت بڑا نازک ہوتا ہے. شیطان حملہ کرتا ہے، اور کس چیز پہ حملہ کرتا ہے جی؟ ہمارے ایمان پہ. آپ دیکھتے ہیں لوگوں کو مصیبتیں آتی ہیں، تکلیفیں ہوتی ہیں، ایمان رخصت ہو جاتا ہے. بڑے بڑے حملے دیکھے ہیں، بڑے بڑے موحد، بڑے بڑے موحد اور بڑے بڑے توحید کو ماننے والے غیر اللہ کے دروازوں اور درباروں پر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. مصیبت آئی، تکلیف آئی، شیطان نے ایمان بھی ان کا چھین لیا. آج حضرت ایوب علیہ السلام کے ایمان پہ شیطان نے حملہ کیا. میں ان کا ایمان، ان کی بیوی کا ایمان وہ چھیننا چاہتا ہوں. جب یہ ساری تکالیف آئی، حضرت ایوب علیہ السلام نے کس کو پکارا جی؟ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. ایوب علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ یا اللہ، میری بیماریوں کو دور کرنے والا، میری تکلیفوں کو دور کرنے والا کون ہے؟ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ. یا اللہ، یہ شیطان نے چکر چلا دیا اور مجھے یا اللہ یہ مسائل آج برداشت کرنے پڑ گئے. شیطان میرے اوپر حملہ کر رہا ہے، یا اللہ تو میری مدد فرما. ایوب علیہ السلام نے بیماری کی گھڑیوں کے اندر کس کو پکارا؟ اذ نادى ربه، اپنے رب کو پکارا. رب انی مسنی الضر، یا اللہ مجھے بڑی تکلیف پہنچ چکی ہے، بڑا عرصہ گزر گیا ہے. وانت ارحم الراحمین، مولا تو رحم کرنے والا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام نے جب پکارا تو ان کی پکار کو قبول کس نے کیا؟ ان کی پکار کو سننے والا کون تھا؟ اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا له، فاستجبنا له. ہم نے حضرت ایوب کی دعا کو قبول کر لیا. حضرت ایوب کی دعا کو قبول کرنے والا کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے کہا میرے پیغمبر ایوب پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اور کچھ بھیجنے، یہ زمین تمہارے سامنے ہے، پاؤں مار، پاؤں مار. حضرت ایوب کہنے لگے یا اللہ پیر مارا، بڑا بیمار، میں تو اتنا ہی بہ ہی
ایوب علیہ السلام کی بیماریوں کو دور کرنے والا کون ہے؟ اپنے پیغمبر حضرت ایوب کی دعا کو قبول کر دیا، ہم نے اس کی مشکل کو دور کر دیا، اور پھر ہماری یہ مہربانی دیکھو، اللہ فرماتے ہیں ایوب علیہ السلام نے تو میری صحت مانگی تھی نا، یا اللہ مجھے صحت عطا فرما، اور اللہ کا قانون کیا ہے؟ اللہ مانگنے سے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے صحت بھی دی اپنے پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام کو، اور ان کی جو اولاد فوت ہو گئی تھی، اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کی فوت شدہ اولاد کو بھی ان کے لیے زندہ کر دیا۔ یہ ایوب علیہ السلام کو بیماری سے صحت مل رہی ہے، ایوب علیہ السلام صحت یاب ہو رہے ہیں، اولاد واپس ہو رہی ہے، یہ کس کی رحمت ہے؟ اللہ فرماتے ہیں نہ میرے کو نہ کوئی نہیں، رحمتم من عندنا، رحمتم من عندنا، یہ ہماری رحمت تھی کہ ہم نے حضرت ایوب علیہ السلام کو اس بیماری کے اندر شفا عطا۔ ایک اور پیغمبر ہے، اللہ فرماتے ہیں دیکھو میرے پیغمبر ہے بدن نے مراضبہ، ایک میرے پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام، او مچھلی والے پیغمبر، بات یاد آ گئی؟ نینوا کی بستی کے اندر حضرت یونس علیہ السلام تبلیغ فرماتے ہیں، اللہ کے حکم سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے چل پڑتے کہ میں چلا جاؤں گا، قوم پہ عذاب آنے والا ہے، میں چلا جاؤں گا، پردیس چلا جاؤں گا، دریا پار کر جاؤں گا، پیچھے ان پہ عذاب آتا ہے، لیکن ابھی اللہ نے اجازت نہیں دی تھی۔ بات صرف اتنی ہے حضرت یونس علیہ السلام اللہ کی اجازت سے ذرا پہلے چل پڑے، اور چل پڑے، دریا کے کنارے پہنچے، دریا کے کنارے پہنچے، دریائے فرات کے کنارے پہنچے، اور وہاں کیا دیکھا نہیں؟ کشتی ہے بنی کھڑی ہے، خدا کی قدرت کی کشتی بالکل تیار، بالکل تیار۔ انہوں نے کہا بھائی ایک سواری آ گئی، کوئی بزرگ آ گیا، نیک آدمی آ گیا، چلو اس کو بٹھاؤ۔ حضرت یونس علیہ السلام کشتی کے اندر بیٹھ گئے، اور جب کشتی کے اندر بیٹھ گئے کشتی چل پڑی، چلتے چلتے خدا کی قدرت دیکھیے، وہ کشتی جس کے اندر کون بیٹھا ہے جی؟ کون بیٹھا ہے؟ پیغمبر، معمولی آدمی نہیں، پیغمبر بیٹھا ہے۔ وہ کشتی دریا کے درمیان میں پہنچ کر ڈگمگانے لگی، کشتی کردار میں پھنس گئی، کشتی ڈولے کھانے لگی، اور کشتی کے ڈوبنے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کشتی کے اندر ہے، اور ساری کشتی والے پریشان ہے کہ یار یہ کیا